دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے چند مسائل پر اور آزاد جموں کشمیر کی جو سیاست میں ایک ہلچل ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ جو موجودہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے جو عہدیداران ہیں ان کی جانب سے جب یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں شامل ہوں گے، تو اس کے بعد سے آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں ایک ٹرن لے لیا ہے۔ اور آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں جہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے انفلوئنس کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ کیسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے بھی آزاد جموں کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد جموں کشمیر میں جو آٹا سستا ہوا اور بجلی سستا ہوا، وہ جو تحریک چلائی گئی اس میں 3 جو ہے مظفر آباد کے لوگ شہید بھی ہوئے اور 3 نوجوان شہید بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تو مزید چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، چیمپئنز ٹرافی کے گزشتہ میچ کا تذکرہ کریں گے جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے موسمی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو جیسے آج صبح جو ہے آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، اور آج ایک خوشگوار موسم، اب دھوپ نکل چکی ہے بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کے بعد۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مین موضوع کی جانب، جس میں ہم بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں جو ابھی ایک ہلچل آئی ہے اس کے بارے میں، کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کی جانب سے یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جو آمدہ انتخابات ہیں ان میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پارٹ لے سکتی ہے، ان میں حصہ لے سکتی ہے، چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کا یہ کہنا تھا کہ عوام کی جو ہے عوام کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ انتخابات کا حصہ بن بھی سکتی ہے۔ جب عوام کی بات کی جائے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہمیشہ سے یہ نعرہ لگاتی آئی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فقط عوامی مسائل اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، اور عوامی جو مینڈیٹ ان کے پاس ہے، جیسا ہم نے دیکھا گزشتہ مارچ جو ان کی جانب سے کیے گئے، خواہ وہ ابھی کچھ عرصہ کا بھی ہو یا پھر اس سے پہلے جو ایک مین مارچ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ عوام کی پذیرائی تو حاصل ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور وہ ایسا اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو ان کے پیچھے عوام بھرپور تعداد میں موجود ہے جو کہ انہیں الیکٹ کر کے قانون ساز اسمبلی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں کیا امپیکٹ پڑے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم تذکرہ کریں تو ایسے میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں ان کا جو ہے وہ حصہ لینا جو ہے اس کا انڈیا ان کی جانب سے دیا گیا ہے، تو آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں جہاں پر ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، جس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے اور سابق وزیر اعظم بھی شامل تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر رات کو چھوڑ دیا گیا، اور اس سے جو ہے آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں ایک تناؤ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس کے مظفر آباد کے وزٹ، اور اس سے پہلے جو انہوں نے موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں بیان دیا، اس سے بھی آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں ایک میجر شفٹ اور میجر ٹرن آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر کی جو سیاست ہے وہ مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور مزید دلچسپی جو ہے وہ اٹین کرتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم مزید تذکرہ کرتے ہیں تو گزشتہ روز جو ہے آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ دیا گیا، جہاں پر گزشتہ ہفتے کو جو ایک احتجاج کیا گیا تھا بلدیاتی نمائندگان کی جانب سے اس موضوع پر کہ انہیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے جو قانون ساز اسمبلی کے ایم ایل ایز ہیں ان کو بلدیاتی فنڈز کے استعمال سے روک دیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ دیے جائیں بلدیاتی نمائندگان کو، تاکہ وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ آزاد جموں کشمیر میں ہم نے یہ بھی ایک ٹینشن دیکھی جا رہی تھی بلدیاتی نمائندگان کی جانب سے، جب وہ بلدیاتی نمائندگان جو ہے دارالحکومت میں مرکزی ایوان صحافت کے ساتھ آ کر جو ہے خیمہ زن ہو گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا احتجاج کیا گزشتہ ہفتے کے روز،
تو اس سے جو پریشر ایک بلڈ ہوا آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں، ہم نے دیکھا کہ اس احتجاج میں سابق وزرائے اعظم بھی شریک تھے، اور ان کی شرکت کی وجہ سے اس کو ایک مزید اہمیت ملی، اور آزاد جموں کشمیر میں اب جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو ایک طرح سے ریلیف مل گیا ہے کہ ان کو جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور ان کے فنڈز جو ہیں اس سے تاکہ وہ ترقیاتی منصوبوں کو بڑھا سکیں اور اپنے جو یونین کاؤنسلز یا پھر بلدیات ہے اس میں ان تمام کو خرچ کر سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی۔ جیسا کہ چیمپئنز ٹرافی ایک ایسا کھیل پاکستانی جس سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کرکٹ، اور کرکٹ جو ہے وہ نوجوانوں کے دلوں میں بستا ہے، اور نوجوان جو ہیں برسر ہر وقت کرکٹ کھیلتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا، اور پاکستان کی بات کی جائے تو کراچی میں گزشتہ روز اس کا آغاز ہوا، اور جو انوگریشن سرمنی تھی اس میں شیر گل اسکواڈرن کی جانب سے فلائی پاس دیا گیا، جس کے دلکش مناظر سے شائقین نے لطف اندوز ہوئے، اور شائقین نے اس کے بعد جب میچ انجوائے کیا تو گو کہ پاکستان اپنا پہلا میچ 60 رن سے نیوزی لینڈ سے ہار گیا، جس میں ٹام لیتھم کی ایک نمایاں کارکردگی شامل تھی۔ پاکستان کی جانب سے بات کی جائے تو سلمان علی آغا نے بہت ہی اچھا کھیلا، خوشدل شاہ نے بہت اچھا کھیلا۔ بابر اعظم کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان نے ایک سلو اننگز کھیلی ایک ایسے میچ میں جہاں پر ان کی ایک بہت ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ فخر زمان نے انجری کا سامنا کیا، اور اب وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکے ہیں۔ آج کی اس لائیو نشریات سے یہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔